لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اب نتیجہ کیا؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ہیں تو کارساز میرا، پاک ذات غریب نواز اللہ، واحد لا شریک بے مثل مالک، خالق خلق دا باجمباز اللہ، تیرے در تے سیس نوان والا، ہوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ، نظر فضل احسان دے نال ویکھیں، عالم شاہ دا عجز نیاز اللہ، بعد تیرے جس دا شان آلہ، پاک ذات و شال و لاک دا ہے، اکھ جان دی نو سرما نور والا، اس نور دے پیر دی خاک دا ہے، جس روز دے ہول تھیں دل کمبن، او روز غمخار غمناک دا ہے، عالم شاہ تھیں لکھ درود اسنو، جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کھوندی، کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی، زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا، دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی۔ اب چونکہ ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، آپ نے بھی ان حالات میں یہ پروگرام کیا ہے، مسجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے ہیں، مولویوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کتابوں پر پابندی، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہاں کوئی پریشانی ہو، اور لاہور میں تو بہت بڑی بنی ہوئی ہے، تو ایک دعا ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی، دوتیاں کہنے دشمن حاسد بدبخت ذلیل کمینہ حضور دے دین دا دشمن، دوتیاں نو کریں رد ربا، دوتیاں نو کریں رد ربا، دوتیاں نو کریں رد ربا، نبی پاک سراجم منیر پچھے، صدیق فاروق عثمان پچھے، نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے، مسموم مغموم شہید پچھے، مائی فاطمہ دے خونی نیر پچھے، دے کے داد بے داد نو شاد رکھیں، عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں اپنے علاقے میں آیا ہوں، نہ آپ کو کوئی تکلف ہے نہ مجھے کوئی تکلف ہے، اب آپ نے کوئی مجھے پیسے نہیں دینے، میری بات سننی ہے، کوئی بندہ پیسوں کے لیے نہیں اٹھے، میری بات سنیں، میں اتنا دور سے آپ کو بات سنانے آیا ہوں۔
تسی میرے میں تہاڈا. تے ویسے بھی اپنا علاقہ ہے تے میں گل بھی اسے پنجابی تہاڈے نال کرنی. ساڑھے پروفیسر صاحب تشریف فرماون، یہ ساڑھے جناب تشریف فرماون، قادری صاحب، وہ حضرت مولانا حافظ صاحب جنہاں میرے کو ٹائم لیا، وہ بھی تشریف، سارے علماء میرے سر دا تاجن، اے حضور دے دین دے خادمن، تے میں بھی ادنا جیا حضور دے دین دا خادم ہاں. تے ساڑھے مگر سارے پہ گئے بھی مولویوں نو نپو. ہسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی باتیں. ہسنا میں تو انہوں ہسان نہیں ہے، اسی وہ ہسن دے قابل کوئی نہیں. مسیطاں دے سپیکر لا دیو، بند کر دیو. کیوں جی بھئی انہاں نال ساری قتل و غارت ساڑے سپیکراں نال ہوئی آج تک. ساری دنیا ساڑی وجہ تو مری، ساری بدکاریاں ساڑی وجہ تو ہو رہی ہیں. بھئی ساڑے سپیکر جے چل رہا، سارے شرابی شراب تاں پیندے، ساری رشوتاں ساڑے سپیکر دی وجہ تو ہوئی ہیں. اس واسطے سپیکر بند کر دیو مولویوں دے. بہرحال ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو. اسی طرح رہنا ہے دین، انج رہنا ہے. انہوں کسی نہیں پوچھنا. میں ویسے اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتا انہوں دی گل کرن تو. انہوں بڑی پریشانی ہو گئی، یہود و نصارہ دا ایجنڈا لے کے ساڑھے سر تے سوار ہو گئے. بجائے اس دے کہ کافراں خاکے بنائے سن تے سانو کہندے مولویو 5 سپیکر اور لا دیو، حضور تے درود پڑھو. اگے تسی جمعے نو سلام پڑھ دیو، ہن 5 ٹائم سلام پڑھو. اے فرانسیاں نو جواب ہے. بجائے اس دے اے کر دے انہاں کہ جڑے پہلے حضور دا درود و سلام پڑھ دے وہ بھی بند کر دیو. اے ہو جا لانتی 1400 سال تاریخ وچ کوئی نہیں جمعیا جنہیں حضور دے درود تے پابندی لائی ہو. بڑے بڑے لانتی آئے، بڑے بڑے ذلیل آئے، لیکن حضور دے درود تے کسی پابندی نہیں لائی. بہرحال یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، انہوں نے تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. قاری صاحب نے بھی وہی آیت پڑھیاں، ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ ہم نے نہیں لیا. ہم نے تو کلمہ جو پڑھا ہے تو حلال تو کرنا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے. ہاں جی، ہم تو کلمہ جو پڑھا ہے تو پھر کل شفاعت بھی لینی ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی میرے آقا ہی آنا ہے. تے بڑے بڑے یاراں بھی ہوتے جناب مٹی پانی، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو. قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو. ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سکسیں پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. این کر کے حضور نال پیار کرنا ہے. میں صرف ادھوتی گل کرنا، ایسے جرم وچ مینوں 13 ربیع الاول نو رات 2:30 بجے گرفتار کر کے لے گئے. بھئی تو رقیبوں نے رپڑ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں. تو وہ تو لینا ہے. تسی تانوں اپنی بولی تو گل ترکھی سمجھ آ جانی. کتے لوگ رکھ دے کیوں ون بھئی پیرا دے وے نا. کتا تو رکھے ہی اس واسطے جاندہ. ہاں جی، کتا تو رکھے ہی اس واسطے جاندہ تاکہ وہ مالک دا پیرا دے وے. جیڑا راتی کتا ستے ہوئے سویرے اٹھ کے مالک انہوں چواتی مارنے. بھائی اے پلیت ایویں روٹی کھانا آ گیا. میں راتی ستا تے بھی سو گیا. کتا رکھے ہی اس واسطے جاندہ کائنات. اساں جنہ دا پیرا دے رہے ہیں، آخر کوئی بات ایویں تو نہیں نہ جانا.
ہاں جی ایویں پیرا تے نہیں نہ ہوندا تے کتا بھی لوگ نسلی رکھ دین ہاں بڑے دوروں ڈھونڈ کے رکھنے ہاں جیڑا ہوٹلاں تھلے چارپائی تھلے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوئے وہ کتا کدی نہیں کسے پٹا پایا ہاں کتا بھی مالک کو ہی رکھ دین جیڑا نسلی ہوئے تے میں نو ایس حالت ہے جو گھسیٹ کے لے گیا دوسری منزل تو استغفر اللہ نہیں خوش ہونے والی بات ہے استغفر اللہ کیوں ساری زندگی حضور دے نام دا کھا دے آپ قربانی نہیں دینی کمال تو آڑے چہرے چمکڑے چاہیے اس گل تو اے تو کوئی پریشانی والی بات ہے اے تے پتہ اے بھائی ظاہر ہے جیڑا بندہ جس دا کوئی ہو لگدا ہوے گل اودی ہوندی ہوندی میں نو تو کوئی پریشانی نہیں میں نو زندگی اسے دن گھسیٹن دا مزہ آیا سارا میں جدو میں کہا بندہ کوئی نہیں انہوں نے کہا بندہ کوئی نہیں بندہ تینوں ہونا سی بھائی پولیس والے میں ادھروں نپیا ایک نے ادھروں نپیا گھسیٹ کے لے گئے میں کہا واہ جی واہ مالک تے ویکھ رہے ہیں بھائی کتا ساڑا پیرا کتنا ڈاڈا دے رہا تے سانو کوئی پریشانی نہیں میں اج تک سپیکر اتلے بھی نہیں بند کیتے لاہور ہاں اجے تک بھی نہیں بند کیتے وہ مسیتاں جو داتا صاحب بھی اتار دیتے نے میں کہا میری مسیتی اترن گے تاں جدو کچھ تے ہوئے گا انجے نہیں اتارنے تسی کون ہوندے ہو مسیتی سپیکر اتارنا تسی بس پیسے دیتے ہیں سانو بھائی اے مسیتی تسی چندے نال بڑھائی نواز شریف دے پیو دیتے ہیں پیسے تھے اے تسی اپنے 10-10 روپے 100 روپے چندے نال مسیت بنائی اے تو سپیکر دیتے ہیں نا سانو پہلے جو پہلے دیتے ہیں تے لا کے لے جان یہ ہے قوم دا مال جے تسی دیتے ہیں تے پھر لے جاؤ جے نہیں دیتے تے سپیکر اسی نہیں دینے ہاں سپیکر غلط بات ہوئے تے گردن بھی حاضر ہے جے نات تے سلام دی گل ہے اے تے انجے رہنا ہے جدیاں کوئی ٹنگا کمی جا رہی ہیں نہ بشاک اٹھ کے چلا جائے ہاں بزدل بندے نہ میں کدی گل ہی نہیں کی تھی ہاں مدد کسی دیاں ٹنگا کوئی سیاسی کسی دا کلمہ پڑے ہوئے نا تے نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی دا وہ کلمہ انہوں نے مبارک ہوئے وہ بشک جا کے اپنے لیڈروں دے جا کے منہ دھو کے مل انہیں جتیاں پیون سانو دے نال کوئی غرض نہیں میں ہمیشہ گل حضور دے غلاماں نال کرنا میں کدی بھی کسی توجہ بھائی بات بھی سنو میں گل مکا دینی جلدی لمبی گل کوئی نہیں کرنی میں لاہور بھی پہنچنا ہے میں صرف آیا اس واسطے اب تسی سمجھو میں مولانا وعدہ خلاف حالانکہ لاہوروں اس وقت میرا نکلتا بنتا نہیں سی اور لوگ کہتے ہیں استاد جا رہے ہیں تو پھر ساڑھا پیچھے کی بڑھے گا میں کہا نہ میں آ رہا ہوں مڑ کے جانا کدھر ہے میں آ رہا ہوں جمعہ میں آپ کو پڑھانا ہے ورنہ کوئی اور مولوی ہوتا تو کہتا میں گاؤں چلا گیا تھا وہاں بڑے والدین کی قبریں تھی فاتحہ پڑھنی تھی نہ میں ماں پیو میں نے پڑھایا ہی تاں سی بھئی جا کے دین دا کم کر ہن میں جا کے اپنے پیو دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھا نال ہی تے ادھے گھنٹے دا راہ وے لیکن میں ایتھوں پڑھ دیاں گا میرا بابا اوتھے قبر بھی خوش ہوئے گا بھی تو تھی جا جڑا کام کر رہا ہاں تو میری والدہ نو بھی باقی جڑیاں قبرستانیاں زنانیاں انہاں مبارک دینی بے پتر اساں بھی جمے لیکن تو جڑا جم کے آئی ہے حضور دی عزت تے پیرا دے رہا ہو ایسا حالت جی پیرا دے رہا ہاں جی سانو کوئی پریشانی لیکن جڑا بوس دل بندہ بیٹھا نا کسی جماعت دا ٹٹو اس جماعت دا ٹٹو نہ میری گل کوئی نہیں بالکل میں تے رسول اللہ دا غلام ہاں تے گلاں بھی حضور دے غلاماں نال کرنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا ہاں میں انہاں دس ہمیشہ کہنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا جس جہاں تساں وفا کیتا انہاں تہاڈی قبر تے تھکنا بھی کوئی نہیں لیکن اوتھے آنا رسول اللہ نے اوتھے آنا حضور نے اور کسے نہیں آنا اور اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا سی قبر چو تاریا کلندر لاہوری نے مولی ظفر علی خان نے سید حبیب شاہ نے انہاں قبر چک کے رکھیا تے اقبال آخری بندہ سی جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا اور غازی علم الدین دے کفن دیا تڑیاں بھی اقبال کھولیاں جدوں کھولیا تے چہرہ ننگا کر کے اقبال غازی علم الدین دے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کی تھی انگریزہ تینوں دفن کر دیتا سی میاں والی جیل وچ تیری وصیت ایسی کہ مینوں لاہور میانی صاحب قبرستان وچ دفن کرنا ہے میں تینوں اتھوں چک کے لے آیا میں ہن تیری وصیت کر دیتی پوری اقبال قبر وچ جھک کے غازی علم الدین نال گل کیتی آخری کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور کبھی اے بات ہے ایس گل واسطے ساری محنت اسی کر رہے ہیں اقبال کیا میرا سلام حضور نے ضرور عرض کر دے اقبال پھر روندے روندے قبر چو چھال مار کے باہر آیا سی ظاہر غازی علم الدین کوئی جواب تو دیتا نہ انہوں
اقبال دسیا کوئی نہیں متا حضور دی امت کوئی ایجے پھوٹ نہ پہ جائے اگو جواب علم الدین ضرور دیتا ہے انہوں تائیاں تے روندے روندے باہر نکلیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا آخری بندہ وہ قبر چو باہر آیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی 1929 غازی علم الدین دا جدو جنازہ آیا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بڑھے سن لوگ نپ کے لے گئے انہوں نے کہا شاہ جی غازی علم الدین دا دیدار کرو اے گل بھی بڑی عجیب ہے اسی ممتاز قادری دا ایویں نہیں نہ لیندے آخر کوئی وجہ اے وجہ جڑی میں بیان کرن لگا جدوں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے سامنے آئے تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لانا چاہیا تے آپ نے فرمایا نہیں چہرے تو کپڑا نہیں لانا پیراں تو لاؤ چیخاں لوگاں دیاں نکل گئیاں بڈھے شاہ جی آلے رسول اور ترخان دے پتر دے پیراں تے جھک گئے شاہ جی این کر کے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں کیا حضرت اے کے کیتا ہے فرمایا میں نو پتہ ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ مولوی ہے نہ صوفی ہے نہ زاہد ہے میں نو پتہ ہے کچھ نہیں لیکن سید نے پیر اس واسطے چمے کہ رے میرے نانے دی عزت ہوتے پیرا جے دیتا ہے توجہ یا تے نعرہ جنے والا لاؤ تے یا پھر میں تقریر بند کر دینا تسی اپنے گھر میں اپنے گھر ڈرے بیٹھے ہو پھر وال کر کے سارے بولو توجہ جسٹس نذیر اختر صاحب جڑے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑ رہے خواجہ شریف ایسا آخری پیشی تو پہلے وہ لاہور میرے کو آئے 2-1 گھنٹے بیٹھے رہے وہ کہنے لگے جج ساریاں گلاں مان گئے حضور دے فیصلے مان گئے بھائی نابینا صحابی منت مان دیتی حضور دی ظاہری حیات ایک زنانی اسماء بنت مروان نے وہ 3 جرم کر دی ایک حضور دے خلاف گلاں کر دی اسلام دے عیب کٹ دی لوگوں نو کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو اے میں نو کتاب دے منڈے نابینا صحابی ما ورائے عدالت اے جھگڑا چل رہا نا ممتاز قادری قانون کو ہاتھ میں لیا نابینا صحابی عمیر بن عدی منت منی مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے واپسی آن گے تو میں زنانی نو ما ورائے عدالت قتل کر دیا نابینا نکھاں تے ہیں کوئی نہیں ادھی راتی اٹھے وہ زنانی دے گھر چلے گئے واقعہ میں لمبا نہیں میں صرف تانوں دسنا بھی ججاں نو کیڑی پریشانی ہوئی ادھی راتی گئے وہ زنانی دے گھر کلی نہیں سی پورا خاندان ادھر ستے ہوئے سی وحولا نفر من ولد نیامن پورا خاندان ستے سی آپ اکھاں تے ایسن کوئی نہیں چل دیاں وہ زنانی دی چارپائی کو پہنچ گئے فجسا بیدی آپ نے ہاتھ ماریا وہ دی زنانی دے چارپائی تے فوجد السبیہ ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ وہ دے نال ستے ہوئے سی نابینا سارا کچھ ماں ورائے عدالت ہون لگا بھائی حضور کے جب فیصلے ہیں تو ججوں کو کیا پریشانی ہے کہتے جی وہ اور فیصلہ وکھاؤ اور جسٹس صاحب میں نو کہنے لگے کہ وہ میں نو کہنے کوئی اور وکھاؤ کوئی اور وکھاؤ پھر میں آگے دسنا اسی انہوں نے کیڑے کیڑے وکھائیں اسلام کوئی 14 کوئی ہونا اس مطلب ہے پاکستان اس پریشانی بن گئی اسلام دی لوگوں اینج نابینا صحابی ہاتھ لایا فرمایا یہ بچہ باویں گستاخ دا پتر ہے لیکن یہ جرم کوئی نہیں فنحا عنہا آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا ثم وضع سیفہ علی صدرہ حتی انفذہ من زارہ آپ نے تلوار رکھی وہ دے سینے ہوتے اے مدینہ منورہ وچ ہو رہا حضور دی ظاہری حیات وچ ہو رہا تلوار رکھی وہ تو تلوار دبائی تے اس زنانی دے 2 ٹوٹے کر دیتے تسی پریشان نہیں ہو رہا ہے حضور دی ظاہری تسی کیوں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا امن کا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے اے میں ساری کتاباں نال چاہی پھرنا اسی واسطے جنہوں کلو میں نو پکڑ کے لے گیا تو ڈی ایس پی میں نو کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کرتے ہیں میں کہا اب سن وہ تو پرانی ہے اب سن میری تقریر پھر میرے نیڑے کوئی نہیں آیا پوری لاہور پولیس چو میں انہوں نے مطلب اے جی سنائیاں قیامت تک یاد رکھ سک ہاں اتے فون کرن جی وہ مولانا نو سمجھاؤ تے ساڑی انہوں نے ایک کر دیتی ساری شے شاہ ویس نورانی نو فون کر دیتا انہوں نے کہا جی ہم ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مٹھے تے ہوں میں کہا مٹھے ایویں ہوئی مٹھے کیویں ہوئی مٹھا تاں ہوندا جی میں کوئی جرم کر کے جاندا میں تے حضور دی محبت وچ جایا بیٹھا میں نو کوئی جرم مٹھا کیوں ہوے
مٹھا تو آندا میں کوئی جرم کر کے جاندہ، ہیرون بیچ کے جاندہ، بندہ مار کے جاندہ، کوئی جناب پوڈر پی کے جاندہ، پھر جناب کوئی لڑائی کر کے جاندہ، میں تو حضور دی عزت واسطے گیا بیٹھا تھا۔ مٹھی گل تو ہو سکتی۔ اقبال کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ کلندر لاہوری کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں، نہ پین تے نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا۔ میں کہا تو یورپ چ پڑھ کے آیا، اے بی سی پڑھیا تاں بے باک ہویا؟ کہنے لگا نہیں شنیدم آنچ از پاکان امت، ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ کہندا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جڑی میں بیان کر رہا ہوں۔ آج پوری امت کو بے ضمیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نرم بات کرو۔ فرانس سے جو نا حضور دے خاکے 40,000 چھاپیں، 40,000 انہاں خاکے چھاپیں تے لینڈ وچ لگ کے لوگوں انہاں دیتے ہیں، اور ایک خاکہ اس طرح دا میں تے کدی ویکھے ہی نہیں۔ تے میں دعا منگی ہوئی مولا وہ خاکے ویکھن تو پہلے یا تو مینوں انا کر دینا ہے یا مینوں موت دے دینی۔ میں وہ خاکے ویکھ کے حضور دے سامنے نہیں جانا، میں دعا منگی ہوئی، لیکن لوگاں مینوں دسیا کہ ایک خاکہ بھی کوئی مسلمان نہیں ویکھ سکتا۔ اسی اجے زندہ رہنے دے قابل ہیں، اجے درود سلام بند کرنا ہے اتلے سپیکروں پر، اور آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے اور جی لا دو سپیکر۔ مولانا صاحب قانون کی پاسداری یہ نہیں ہے، اس سے بڑی بے ضمیری کوئی نہیں۔ میں حضور پر درود نہ پڑھا جائے سپیکروں میں۔ قوم بھی بزدل اور علماء میرے سر کا تاج ہے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دینے، 2 دن ہتھکڑی لوا لو، کچھ نہیں ہوندا۔ ہاں ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دیا۔ میں تے ہن بھی کل ہو سکتا اج جانا گرفتار ہو جاواں یا کل ہو جاواں، انہاں مینوں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں وہ بس ویکھ رہے ہیں کوئی اگے پیچھے دا۔ میں تے انہاں نوں پہلے بھی کہا بھئی میں 10 سال اندر رہن واسطے آیا۔ انہاں پھر میرے استاد بلائے بھئی انہوں لے جاؤ، یہ تے جاندا ہی نہیں۔ میں کہا میں تے نہیں جاندا باہر۔ انہاں پھر میرے استاد بلائے نظامیہ جو ادھی راتی، انہاں کہا جی انہوں لے جاؤ، خدا دا واسطہ نہیں۔ میں کہا میں نہیں جانا باہر، تسی جو کرنا ہے کرو، سارے پرچے میرے خلاف کٹو۔ گستاخ رسول کی شمع کیسے جل سکتی ہے؟ سلمان تاثیر کی شمع کیسے جل سکتی ہیں؟ بتاؤ۔ 12 ربیع الاول شریف ہو، پوری امت حضور کی آمد کے نعرے لگا رہی ہو، اور لبرٹی چوک کے اندر گستاخ جمع ہو کر اس کی تصویر اٹھا کر شمع جلا کر گستاخ رسول کا یہ نعرہ لگ رہا ہو کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اس سے بڑی بے غیرتی کوئی اور ہو سکتی تھی؟ بجائے اس کے کہ ان کو پکڑتے، ہمارے خلاف پرچہ کاٹ دیے، ان کو پکڑ کر لے جاؤ۔ اب ان کو 8.5 منڈے اندر ہیں، انہاں دی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں جی؟ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی؟ یہ جرم یہ ہے ان بچوں کا کہ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی ہیں، یہ جرم ہے پاکستان میں۔ اس لیے سپیکر آپ حضرات اٹھے، جب پولیس آوے تو مولوی صاحب تو بیٹھے ہوئے تے تسی بھی تو کوئی جناب کئی مینوں واقعہ دسیا نے بھئی پولیس آئی تے جمعے والے دن لوگاں پولیس نوں راہ دے دیتا اور مولانا صاحب ممبر تو گرفتار ہو گئے۔ میں آکھا لانتی نمازی سن، وہ اتنا بھی نہ کر سکے بھئی اسی امام پیچھے سی نماز پڑھنے پہلے سانوں نپو تو پھر انہوں نپنا۔ اتنا بھی نمازیاں کول نہیں ہوندا، خالی نمازوں پڑھنے ہو تسی، تھوڑے کو اتنا بھی نہیں ہوندا، اپنے امام نو بھی نہ بچا سکے۔ امام ہوئے مجرم، ساڑھے حوالے کرو، اسی شریع دے تے فتوہ لائیے۔ گل رسول اللہ دی دین دی کر رہے ہوئے، ایتھے کوئی ہندو راندن، ایتھے کوئی سکھن، ایتھے کوئی یہودین، اسی اتلے سپیکراں تے گل نہ کریے، سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے، کلمہ پڑھن والے بیٹھے، تے گل بھی حضور دی اتلے سپیکراں تے ہوئے گی، تھلے تے نہیں ہوئے گی۔ سانو دبانا چاہتے جیڑے تہاڈے تو ذلیل ہو، تہاڈا تو گورنر استعفیٰ دے گیا، کہنے لگا لینڈ مافیا تو گورنر سے بھی اوپر ہے، تم بھی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو۔ تمہارا تو گورنر کہنے لگا کہ زمینوں پر قبضے کرنے والے اور ڈاکو لٹیرے گورنر سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تم تو گٹر میں منہ ڈالنے کے قابل نہیں ہو، بجائے اس کے کہ تم مسجدوں کے سپیکر بند کر رہے ہو۔ علماء کوئی لاوارثن جیڑا مرضی آ کے جناب انہوں ہتھکڑی لا لوے، اے جنہ دے وارثن نا، اے او مالک ویکھ رہے ہیں، ہاں جنہ دے وارث علماء ون او مالک ویکھ رہے ہیں۔ جدوں محبوب سبحانی ساری کائنات نو انج ویکھ دین جویں ہاتھ ہوتے رائی دا دانا ہے، تے کلمہ پڑھ کے شان ہے، تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ میں ہی گل کرنا، میں نو اور تقریر کوئی نہیں آندی فی الحال، بالکل تقریر جیڑا بندہ کوئی اور تقریر سننا ہے بیشک اٹھ کے چلا جائے۔ ہاں میں پہلے بھی کہہ دینا بھائی بزدلاں دا کام ہی کوئی نہیں، تسی پڑھو کلمے تے پڑھو جناب تسبیحاں چھکو، حضور دی عزت تے گل نہیں کرنی۔ اصل بات ہے کائنات ایک، حضور دی عزت تے گل کرنی بس۔
तुसां ते मैं गल कीती होंदी ना गुस्ताखे रसूल दियां शमा इत्थे कदी ना जलदी। मैं उस पुलिस वाले क्या मैं कहा आज तुसी कहंदे उनका, मैंने पुलिस वाला कहता उनका हक बनता था, मैं उसका नाम नहीं लेता, डीएसपी बेचारा वैसे ही मुअत्तल ना हो जाए, उसको कुल वल्ला भी नहीं आई। मेरे को तफ्तीश करने लगा, मैं आखा जल परा हटो तेनू तो कुल वल्ला भी नहीं आंदी, कहंदा आंदी, वो मैंने कुल वल्ला सुनाने लगा तो भूल गया। हंसने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात। उन्होंने कुल वल्ला ना आई। फिर मैं उन्होंने पता की लफ्ज कहे, मैं आखा तू हलाली मां दा दुध ही नहीं पीता। मैं ओदे मुंह उत्ते गल कीती, वो MNA दा भांजा भी सी ते दामाद भी सी, मैं ओदा नाम नहीं लेता बेचारे दा एवें किधर परेशान हो जाए। मैं आखा तू हलाली मां दा दुध नहीं पीता, कहना मैं नहीं पीता। मैं आखा तू नहीं पीता, मैं तेनू दसदा तू किंज नहीं पीता। मैं आखा हलाली मां दा दुध मैं पीता, मैं हुजूर दी इज्जत वास्ते इस हालत विच भी आए बैठा। तू जो हलाली मां दा पीता हुंदा ना ते तू मैनू नपण दे बजाए जिन्हां शमा जलाइयां उन्हां नू नपदा। ओ फिर मेरा इंज कंबदा सी, इंज कंबदा सी। मैं आखा ये मेरी ताकत नहीं, कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक दे हाथ च, कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक दे हाथ च ते शेर नू भी पै जांदा। अपनी पावर ते नहीं पैंदा, उन्हें पता मालिक जे नाल। हुजूर दी इज्जत ते जेड़ा बंदा गल नहीं कर सकदा, आवाम होवे या मौलवी होवे या पीर होवे, वो कोई मौलवी है वो कोई पीर है, सारियां इज्जत मिलियां रसूलुल्लाह दे नाम ते। मैनू कौन जानदा सी, जे मैं इलम ना पढ़िया होंदा मैनू मिंबर ते मैं ते अपने वालिद साहब दे डंगर चरा रहा होंदा नक्का कलाम विच, ते मैं ते मैनू ते दीन ने इज्जत दित्तियां सारियां। ते हुण जदों हुजूर दी इज्जत दी बात आवे ते मौलवी खादिम कहे नहीं नहीं मेरी पगड़ी नहीं खुलनी चाहिए, मैनू नहीं दरुगण जाना चाहिए, मैं चूंकि उस्तादुल उलमा वा ना ना करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। गल समझ आ रही मेरी? लो जी, मावराए अदालत औरत कत्ल हो गई, हुजूर दी ज़ारी हयात है। सवेर दी नमाज हजरत उमैर बिन अदी हुजूर दे पिछे पढ़ी आप। मेरे आकर जब नमाज पढ़ाई तो नजर आइला उमैर इब्न अदी, आपने नमाज पढ़ा के उमैर बिन अदी नू वेख्या। जदों नजर आए तो फरमाया कतलत बिन्त मरवान, फरमाया जिनानी मारा हो, जिनानी मारा हो। काल नाम बे अभी अंत या रसूल अल्लाह, हुजूर मारा या, हुजूर मारा है। चूंकि आप नाबीना सन, वेख नहीं सन रहे, हुजूर कितने खुश हैं, अखां ते ऐसन कोई नहीं, एडी एडियां टमाटर दी अखां नू की करना है जिन्हां नू हुजूर दी इज्जत दा मसला ही समझ ना आया। है नाबीना ते फौरन अर्ज कर दी हाल अलैया फी ज़ालिका शैउन या रसूल अल्लाह, हुजूर मावराए अदालत आपसे पूछा भी नहीं है, मावराए अदालत आपका कानून हाथ में ले लिया, मैंने औरत को कत्ल कर दिया, क्या इसके बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा? ये है मसला। नजीर अख्तर साहब कहते हैं जब मैं पेश किया तो जज भी इंज कर दे सन। मैं कहा भाई तुसा पढ़िया जी दीन कोई नहीं, साढ़े को सीखो। इंज कंबदे सन, कहते सन मैं जब ये वाक्य बयान किया तो डर उठे भाई कितने नजीर अख्तर सानू ना लम्मा पा दे। इंज मेरे आका ने जो ये फरमाया ना, उन्हें पूछा हुजूर मैनू कत्ल किया जाएगा, तो पड़ी वाले लोग अपने साढ़े पिंडी घेब वाले ते गल त्रिखी समझ आनी। बकरियां सवेरे जो वाड़ी जो बाहर कटे ने ना, तो इंज ही जनाब छाला मार मार के सिंह अड़ानियां, पता है ना, उछल उछल के बिला वजह ही सिंह फसानियां आपस में छाला मारनियां जनाब, वेखे न भिड़ने। हाँ जी, मेरे आका साहबा कहते हैं असी अरबी जबान अरब गुफ्तगू विच पहली बारी हुजूर दी जबान जो लफ्ज सुने, पहले अरब ने लफ्ज भी कदी नहीं बोले जेड़ा हुजूर ने इस मौके तो वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है, मैं नसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान है। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम है तू सोचे कि ये ला यंतत खुफिया अनजान, फरमाया क़यामत तक जड़ियां छालियां ते बकरियां बिला वजह पिंडा में जड़ा है ना, मावा जब निके पेशाब छोटे बच्चे करन जाते ना, उन्होंने पिछों सुथन वो तो पिछों कमीज भी बन देंदियां, पता है ना, ताकि वह घीसी करदे कमीज खराब ना होवे। पीर मेरे अली शाह साहब कैदियानी दे सारा कुछ नंगा करके ते पिछों ओदी कमीज भी बन दी। क़यामत तक तू कहना मैं नबी हूं, सदियां बाद मैं गुलाम हां, मेरी इस किताब दा जवाब दे। पीर मेरे अली शाह साहब ते जनाब बोलती बंद कर दी। पीर मेरे अली शाह साहब को मामूली बात है, मेरे आका मौला ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को कहा था कि मेरे अली शाह को मदीना पाक में नहीं रहने देना। पीर साहब इरादा करके गए थे कि मैंने अब वापस नहीं आना, लेकिन मेरे आका मौला ने
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہا کہ جناب پیر میر علی کو کہو کہ اٹھ کر واپس چلا جائے، ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے، میر علی اس کا مقابلہ کرے گا۔ انہاں دی کتاب سیف چشتی آئی تے بھی پابندی جڑی خالص مرزائیاں دے خلاف ہے، دسو پیچھے کیڑی لابی ہے جڑا پیر میر علی شاہ نو دین سمجھ نہیں آیا تے پھر کائنات جو اور کنوں آیا؟ ہاں جی، پیر میر علی شاہ صاحب لاہور تو گولڑے شریف تو چلے، آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جی ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے کیا لگے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو لوگوں نے کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں لاہور میں؟ وہ کہتے ہیں مولوی جانے، مولویوں کا کام جانے، لکھاں سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے، ارباں سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے، بے حد تے بے حساب سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے۔ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، 28 نو اے پیر صاحب دورو سارے ہیں، میں اتنے خطاب کرن جانا ہے۔ ہاں جی، میں پیر صاحب اتنے میرا خطاب رکھا ہے نا اس باری، انہاں نہیں رکھیا، میں نے پیر صاحب نے بلایا۔ بھائی ہر جگہ میری گلاں کرنا تے کم از کم میرے میں آ کے میرے سامنے سنائے۔ ہاں، پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کا دشمن لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے۔ پیر صاحب پھر پہنچے کہ نہ پہنچے؟ فرمایا کہانیاں تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد غلام ہاں، صدیاں بعد قلم دوات رکھ دینے دور بہ جانے جدا قلم خود چلے او دے آرڈر نال او حق تے او کانے نے تے آنا کوئی نہیں سی۔ پیر میر علی شاہ صاحب تے ویکھ کے انہوں لمحہ پا دینا سی، او دی قسمت چنگی آیا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ پیر میر علی شاہ صاحب دے سامنے آندا تو صحیح لیکن او دی قسمت چنگی آیا کوئی نہ، ذلیل۔ ہاں جی، بس او دی ذلالت آیا کوئی نہیں، او کمینہ آیا کوئی نہ۔ اس معنی بھائی وہ آندا تو پھر امت دا ہور کم ود جانا سی۔ پیر صاحب نے انہوں ویکھ کی تھلے پار دینا سی زمین، جو ان مولوی حسین علی نو لمحہ پا دیتا سی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نہ مناظرہ کرنا، حسین علی دیوبندی غلام خان دا استاد پیر صاحب نو تھے وہاں بچراں آیا مناظرے واسطے تے پیر صاحب نے خالی انج ویکھیا اندر داخل ہویا تے انج لمحہ نیند آنی شروع ہو گئی، نال والے لتاں ماریاں انہوں کہ اٹھوئے پیر صاحب نہ مناظرہ نہیں کرنا۔ انہوں نیند آنی شروع ہو گئی سی۔ پیر صاحب نے ایک کو سوال کیتا او دے کولوں، حسین علی کولوں، غلام خان دے استاد کولوں ایک کو سوال کیتا، انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تے سیدھے سادے مولوی ہیں، ساڈے نال کوئی سیدھی سادی گل کرو۔ پیر صاحب نے فرمایا صدیاں بعد جڑی میری گل دا جواب نہ دے سکیا اور میرے علم دی گل نہ کر سکیا، حضور دے علم دیاں گلاں کرنا۔ گل سمجھ آئی؟ پیر صاحب پھر آ گئے وہ مقابلے۔ اب اس کتاب پر بھی پابندی، میں ہن گل اس واسطے علماء نالے کر رہا تساں دین دے وارث ہو، سدا وقت یہ نہیں رہنا، یہ بھی بدل جانا ہے۔ ہاں بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے حامان تے فرعون آئے، بڑے بڑے ظالم تے بدکار تے اکبر بھی آیا تے جہانگیر بھی آیا، حضور دا دین انجے رہنا ہے۔ ہاں حضور دے دین نو کوئی دبا نہیں سکدا۔ اے تے تہاڈا میرا امتحان ہے، اے تہاڈا میرا امتحان ہے کہ بھئی اوکھا وقت آیا سی تے اس ویلے علماء نے کی کردار ادا کیتا سی کہ حضور دا درود بند کیتا سی یا مزید پڑھنا شروع کر دیتا سی۔ درود پر پابندی تو ہم برداشت نہیں نہ کر سکتے۔ ہاں سانو نپ کے لے جاؤ جڑے جیل وچ لے جانا، جیلاں بھی اساں ویکھیاں جڑیاں تہاڈیاں جیلاں ہیں، اوتھے بھی اسی اوتھے بھی 12 لا دینیاں، اوتھے ہی میں ذرا بجا ذرا پڑھانا شروع کر دینا، انہاں واسطے اوتھے بھی مصیبت بن جانی۔ سانو کوئی پریشانی نہیں، میں انہوں نے کہا میں باہر بھی بہنا ہے اندر بھی بہنا ہے، میں اندر میں لے جاؤ، اوتھے میں کپڑے ہی بدلنے، نماز پڑھنی نماز پڑھی رکھاں گے تے نال لکھی رکھاں گے، اوتھے بیٹھے رہاں گے، تہاڈے اوتے تے لعنت پیندی رہنی نہ بھائی۔ حضور کے دین پر پابندیاں، تم کون ہوتے ہو پابندیاں لگانے والے؟ شریعت میں انہوں نے کیا میں 8 گز دی پگڑی بدھی ہوئی، جے کسی نو پریشانی ہے تو کفن میرے نال ہے۔ اے ڈبل ہے، مطلب تسی بات سمجھو مولانا جھوٹ مار رہے سر، اے ڈبل ہے، 8 گز پوری ہے، میں ڈبل بننا۔ ہاں جی پوری 8 گز ہے، گھٹ 1 انچ بھی کوئی نہیں، پوری 8 گز میں پگڑی بننا ڈبل کر کے، اس واسطے کہ حضور دی امت نو کوئی ساڑھے کفن دی بھی پریشانی نہ بڑھے۔ بعد جے کفن جی مولوی مر گیا کفن کتوں لئیے؟ کہاں چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کفن ہمارے سر پر ہے، لیکن حضور کی بات ہم نے کرنی ہے۔ انہاں خنزیراں حضور دے خاکے بڑھائے، انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے فرانسیاں نو۔ خنزیر خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ لو جی حضرت ایک نویں گل، امام نے دے وچ پہلے تو منگولیاں دا کتا سی، امام نے دے ایک اور کتے دی گل لکھی۔ امام نے لکھیا امام نے دے وچ لکھیا، امام فرماندن کہ
آؤ جی، آؤ تشریف لے آؤ، آؤ جی، بسم اللہ، عالم و سالم جناب۔ امام نے دے وچ لکھیا بندہ جڑا سی وہ ذمی سی، ذمی وہ بندہ جڑا مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہے۔ امام فرماندے ہیں کہ ایک ذمی سی، ایک کتا ہو گیا ہلکا، ایسی بھی کالا۔ امام نے لکھا کلب اسود ہو، کالا کتا تے وہ ہلکا بھی ہو گیا۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے، یعنی وہ کئی وہ بیچارے بیماریاں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو شیطان بھی ہویا، دوسرا ہلکا بھی ہو گیا۔ قریب تو ایک ذمی گزریا مسلمانوں دے ملک وچ پناہ رہ کے رہندا سی، کتا وہ پیچھے لگ پیا، ہلکا جی سی، وہ کوئی بندہ تعارف تھوڑا سی، وہ پیچھے لگ پیا، وہ نسدیاں فدخل البحر، انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا۔ کتا آ کے اتنے کنارے رک گیا، انہیں ڈبکی لائی رکھی بھائی ہن تے چلا گیا ہونا۔ انہیں جدو سر باہر کڈیا ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے، وہ ایسی جی ہلکا تے نالے ایسی بھی کالا۔ امام کی فرماندن او ذمی نے پھر کیا بھائی ایک کتا تو میری جان چھڑدا نہیں، بندہ بچان والا ہے کوئی نہیں۔ فقال سنو جی، اے فرانسی تے کالے کتے بھی نہیں بندے تے نہ ہلکے کتے بندے، اے فرانسی جنہ حضور دے خاکے بنائے، اے تے کالے کتے تے ہلکے کتے بھی نہیں بندے۔ امام کی کہندے مسلمان نہیں سی جنہیں گل کی تھی۔ امام کہندے فقال ذمیو یا کلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذمی نے سر باہر کٹیا دریا وچو، انہیں کیا کتیا جی انجن ہے میں نے چھڑ دا، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لینا، ہون لڑنا ہی میں حضور دی پناہ وچ آ گیا۔ تے امام کہندے فول القلب یادو، کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی اور کہنے لگا بھائی کتا بھی ہاں تے جھلا بھی ہاں، لیکن اس نا نو تو میں بھی جاننا جڑا نا تو لو جی جھلا کتا ہوئے تے کافر حضور دا نا لوے پناہ لوے تے جھلا کتا بھی مقام رسول نو سمجھ دو ہوئے۔ جھلا کتا بھی کسی نے تعارف کرنا، لیکن انہیں کیا نہیں ہوئے جڑا تو نہ لیا ہون میں یادو ادا یادو ادوان دمانا، انہیں دوڑ لا دیتی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کدھر بے ادبی نہ ہو جائے، انہیں حضور دا واسطہ جے دے دیتا ہے۔ تے ہون دسو اے فرانسی ساڑھے کول کی لینا چاہتے ہیں؟ اور 40 لاکھ اتھے انہوں نے خاکے چھاپے، 35 لاکھ دا انہوں نے جلوس کڑیا، 40 ملکان دے خنزیر اتھے جمع ہو گئے۔ وہ جی اسلام خنزیر میں کہہ چھڑے، اسلامی تو پھر کوئی نہ رہنا، جڑا رسول اللہ دی عزت تے پیرا نہ دے سکیا وہ کوئی مسلمان ہے؟ جڑا 40 ملکان دے اتھے خنزیر جمع ہوئے اور انہوں نے حضور دے خاکے نپ کے تے قیادت کی تھی، تے سانو اتھے کہنے امن سے رہو، اونچی بات نہیں کرنی، اتلے سپیکر کی بات نہیں کرنی۔ میں کہا تسی فرانسیاں دے لگ دے کہ وہ میں نے دسو تساں اتھے چاہیے تے اے سی کہ اے جڑا اے راحیل شریف ہے تے نواز شریف ہے، انہاں نو چاہیے سی اسلام آباد تو اعلان کر کے لاہور جاندے اور قیادت کر دیں لکھاں دنیا دی، ساڑھے جا بھی گناہگار پیچھے ویل چیئر نال چل پیندے کہ اوے محمد عربی دے غلام جا رہے، این چک کے حضور دی عزت تے پیرا دین دے کہ ظالمو اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن حضور دی عزت واسطے سارا کچھ موجود ہے۔ اور دسو کی مطلب ہے ساڑھے کول کی چاندے اور فرانسی ساڑھے کول ملک ساری دنیا انہاں نے لتاڑ دیتی، انہاں امریکہ نے کی چھڑیا، فرانس والے نے کی چھڑیا، عراق برباد کر دیتا، ملک عراق و شام برباد کر دیتا، چیچنیا برباد کر دیتا، بوسنیا برباد کر دیتا، کشمیر برباد کر دیتا، خود پاکستان دی جڑی صورتحال ہے وہ تہاڈے سامنے۔ ہن آخر انہاں کی ساڑھے کول چاندے ساڑھے آقا مولا دے بارے بھی گل کر دیتی، اس دے اوتے تو پھر نرم بات نہیں ہو سکتی، لیکن جنہاں نو تسی ووٹ دیتے انہاں جلوس کڈے اور دیو۔ میں کتاب نال نہیں لیا، جنرل شاہد عزیز دی پرویز مشرف دا چمچا سی، او دی میں کتاب میں او تو میں تانوں سناندا ویسے تسی بھی نس جانا سی۔ انہیں لکھیا بش جدو آیا نا ایتھے مشرف دے دور بش آیا، صدر ہاؤس جنوں استقبالیہ دیتا تے نیم اریاں کڑیاں نے رقص کیتا، یہ دسیا گیا کہ بھئی ایتھے ایک وقت اے بھی رہا، پھر او دے نالوں لباس مختصر کر کے کڑیاں آئیاں، بش نو وکھایا کہ یہ کافرستان کی کڑیاں ہیں۔ انہیں شاہد عزیز نے لکھیا، انہیں کہا پھر او
پھر کہندا تیسری باری ایسی کڑیاں آئیاں جنہاں دے جسم تے لباس کوئی نہیں سی. اے شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک ملدی بازاروں پڑھ لینا. انہیں لکھا بالکل ننگیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں انہاں بش نو نچا کے وکھائیاں. تے کیا ساڈا مستقبل اے وے؟ پہلے ماضی اے سی تے مستقبل اے وے. نہ ایتھے شہاب الدین غوری آیا، نہ سلطان الہند آئے، نہ داتا علی حجویری آئے، نہ محبوب الہی آئے، نہ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی آئے، نہ خواجہ احمد مہروی آئے، نہ پیر میر علی شاہ آئے. اے تعظیم دکھائی تسی. وہ کہندا ہے میرا دل کردا سی میں اکھاں بند کر لواں لیکن میری حوانیت نے مینوں اکھاں نہ بند کرن دتیاں. میں ننگیاں کڑیاں مسلماناں دیاں نچدیاں اوتھے ویکھیاں. تے کہن لگا پھر بش اٹھ کے نسیا. او ہن میں ٹھیک ہوندا تانوں میں نچ کے بش جاندے جاندے دروازے چوں پھر مڑ پیا اینج اپنا اڑ کے تے بش نے اینج چٹکی ماری. انہاں کہیا ہن نچو ساری زندگی. پھر اے ہی میں ویکھنا چاہندا سی بھائی تساں ساڈی گل کتھے تک مننی. میرے سامنے اپنی دھیاں وی ننگیاں کر دتیاں. اے اس دا نتیجہ ہے جڑا کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے. تسی سانو مڑ کے کہہ دے مولانا ہلکی بات کرو جنہاں اپنی دھیاں وی ننگیاں کر کے وکھا دتیاں ہون بش نو کہ ہم مستقبل میں یہ اپنی بیٹیوں کو بنانے لگے ہیں. ساڈے مڑ کے سپیکر بند. کیوں جی اتلے سپیکر تے ہوندا کی وے؟ اسی تے قرآن ہی پڑھدے ہیں اور کی ہوندا ہے؟ غیرت تے شرم ساڈیاں ماواں بہناں گھراں وچ بیٹھ کے سندیاں. اج میلاد شریف والا دن سی مولانا ربیع اول تے گھر اج وڈی 11ویں دا دن سی مولانا جمعے تے او تقریر کیتی. اج جناب معراج شریف سی مولانا او گل کیتی. اج جناب شعبان دی 15 سی اج مولانا او گل کیتی. اج جنگ بدر بیان ہویا. اج فتح مکہ بیان ہویا. دسو اے تے کیڑا جرم ہے جڑا مولوی کرنے پے؟ اٹھو. اب یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا کہ بات اب جو ہے وہ بہت آگے جا چکی. اے مینوں دے ذرا میں ادھر تے گل بیان کرنا چاہنا. اے تے گل ایک بڑی عجیب ہے. وہ میں صرف تانوں اس واسطے سنانا چاہنا کہ لوگ خلط مبس کرنے. اے حوالہ پیش کیتا ہے نذیر اختر صاحب نے بھی اندر. جج کہندے سن حضور دی ظاہری حیات تے جو کچھ ہویا بعد دسو کسی نے جرم کیتا ہوئے تے پھر گستاخ رسول نو جنہیں قتل کیتا ہوئے وہ قصاص نہ لے گیا ہو. وہ دے وچ پھر اساں حوالے پیش کر دیتے ہیں. انہاں وچ ایک حوالہ بھی ہے. اے بھی ایک حوالہ اے بھی پیش کیتا ہے. مصر دے گورنر حضرت عمر بن عاص فاتح مصر گورنر حضرت غرفہ بن حارث الکندی انہاں دا اپنا واقعہ ہے. یہ بھی صحابی ہیں. یہ کہندے ہیں میں ایک عیسائی کولوں گزریا. میں عیسائی نو کیا کلمہ پڑھ حضور دا کلمہ کا. انہیں کیا کلمہ میں نہیں پڑھدا لیکن انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی. یہ دور صحابہ دا واقعہ ہے. عمر بن عاص مصر دے گورنر. صحابی نے دعوت اسلام دیتی. عیسائی نے حضور دے خلاف گل کر دیتی. اب صحابی نے کیا کیا؟ فرفع غرفۃ یدہ فدق انفہ فقتلہ غرفۃ. صحابی رسول آج مکہ چک کے پہلے دا نک توڑیا جنہیں حضور دے خلاف گل کی تھی عیسائی نے. پھر انہوں اتھے قتل کر دیتا. یہ ماورائے عدالت. فرفع الی عمرو بن العاص. حضرت عمر بن عاص دی عدالت وچ مقدمہ پیش ہو گیا. صحابی رسول ہے فاتح مصر ہے. عمر بن عاص نے گل کے کی تھی. فقال عمر آتیناہم العہد. حضرت عمر کہنے لگے جناب تسی اس بندے نو کیوں ماریا ماورائے عدالت؟ اے تے ساڈے ذمہ ہیں. اسی انہوں نے معاہدہ دے رکھا ہے سارے جال مال دی حفاظت کرنی. صحابی سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ لیکن اگے بھی صحابی کھڑے سن. حضرت غرفہ فقال غرفہ تو معاذ اللہ ان نکون آتینا ملا یذر شتم النبی انما آتینا ملا ان نخلی بینہ و بین کنائسہم یقولون فیہا ما بدا لہم واللہ نحملہم ما لا یطیقون وان ارادہم عدو قاتلناہم من ورائہم قال عمر صدقت. حضرت غرفہ سدھے ہو گئے صحابی رسول دے سامنے. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو عہد دے رکھا ہے پیمان دے رکھا ہے. فرمایا ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے. ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں جا کر کرے. اور ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اگر اس کے علاوہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. صحابی نے صحابی کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ناموس رسالت پر. کہ حضرت عمر بن عاص نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے سامنے بات کرتے ہو میں گورنر بھی ہوں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن جب بات آئی ناموس رسالت کی تو قال عمر صدقت. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے آپ نے ٹھیک بات کی. جو بات کرے ٹھیک بات کیا. اتھے عیسائی رمن یہودی رمن. عیسائی ٹٹیاں چاندن کھان لگ پون سانو کوئی مسئلہ نہیں.
ਟੱਟੀਆਂ ਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ پریشانی۔ لیکن سکھ سکھ بن کے رہے، ہندو ہندو بن کے رہے، عیسائی عیسائی، لیکن کسی کو حضور کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ صحابہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا۔ پھر انہیں دوسرا واقعہ پیش کیتا نذیر اختر صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا بھائی ججاں کو جواب کوئی نہیں سی۔ حضرت فاروق اعظم دے زمانے بچے کھیڑ رہے، بچے بحرین کھیڑ رہے، اے جڑا گیند نال ڈنڈے نال نہیں کھیڑ دے او دے نال کھیڑ رہے۔ ہن تے جدید کرکٹ ہے نا جناب، ایک ہاتھ وچ کرکٹ دا بلہ، دوسرے ہاتھ وچ ہاکی، ناموس رسالت پر پیرا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ہاں پنڈاں دے بچے بھی جناب اثر ویلے کرکٹ لائی کھڑے ہوندے، قرآن انہاں کو پوچھو تو سویرے مسیتی تے آندے کوئی نہیں، ماں پیو بھیجدا کوئی نہیں، کرکٹ کھاندے نے بچے کھیڈو کیوں کہ اس کے بغیر تو ترقی نہیں نہ ہو سکتی۔ او جڑا وہ اسلام آباد بیٹھا رہا ہو کی نام ہے عمران، جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا۔ توجہ، میں او دے بارے گل نہیں کرنا چاہتا، میں وہ ضرورت ہی نہیں، ہو جا ہے تے او دے نال ایک اور بھی بیٹھا رہا، ملک بچانے آیا ہے۔ میں نے کہا ملک کیا بچایا، تو جو ہمارے پہلے درود و سلام تھے وہ بھی بند کرا کے چلا گیا۔ تیرے آنے سے پہلے پیر میر علی شاہ کی کتاب پر پابندی نہیں تھی، تو وہ بھی لگوا کر چلا گیا۔ جہاں تو وہاں کرتا رہا کہ یہاں تکفیر کسی کی نہیں ہوگی، اور وہی وجہ ہے کہ ساریاں کتابیں اہل سنتیاں بین ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہاں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، یعنی مرزائیوں کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا، گستاخ رسول کو بھی کافر کہا گا؟ یہاں کسی کو یہ مشن لے کر تو آیا اور اس کی تکمیل اب وہ کر رہا ہے۔ ہمارے لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، جب حضور کی عزت اب کہتے ہیں۔ کل میں نے پڑھا مدینہ پاک بیمار پڑا ہے، میں کہا یا رسول اللہ انہوں مدینہ کڈو، اب کیا مدینے تو بیمار پڑا ہے، اب کہیں اور جا، جہاں بیٹھ کر تو نے وفاداریاں کی وہاں جا کر پانی پی۔ مدینے کا پانی تو پیے امام احمد رضا، ہاں جی، مدینہ پاک کا پانی پیے پیر میر علی شاہ، ہاں جی، جڑا حضور دی عزت تے پیرا نہیں دے سکے۔ ساڑھے لوگ پتہ نہیں کیوں جے اسلام چاہتے ہیں، اسی سارے فقیراں نال اس واسطے پیار کیتا کہ حضور دے غلام ہیں، ذاتی حیثیت نال کسے نال بھی اسی پیار کوئی نہیں کیتا۔ کیوں جی؟ ہاں اہل سنت دئی تے کمال ہے کہ صدیاں بعد بھی اسی جس نو سلام کیتا ممتاز قادری کوئی ذاتی حیثیت رہا، تو محلے بھی کوئی نہیں سی جاندا، اور پوری دنیا تے دا نام کس واسطے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ لو جی بحرین دے گورنر بچے کھیڑ رہے، گورنر حضرت ابو ہریرہ، مرکز حکومت حضرت عمر دی، بچے کھیڑ دے گیند ماری، ڈنڈا ماریا، او جناب او پادری نو لگ گیا، فوقات القرۃ علی صدریا، او جا کے دے سینے ہوتے لگی، فاخذا انہیں گیند چک لئی، فجالو یطلبونا منہ، بچے کہنے لگے وہ گیند دے دے، فابا، اس نے کہا کوئی گیند نہیں، تو انہوں سمجھ نہیں لگی میں نے تو گیند مار دیتی، فقال غلام منہم سالتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں بچے میں جو ایک بچہ آگے ودیا، انہیں کہا یار اینج نہیں دیندا، اسی تینوں اپنے نبی دا واسطہ دیندے ساڑی گیند واپس دے، فابالانہ اللہ وصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی کہ حضور دے خلاف گل کر دیتی۔ فاقبلوا بسوالجہم فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، ماورائے عدالت بچے جناب وہ ڈنڈے لے کے اس پادری تے ٹوٹ پے، انہوں کٹ کے اتھی قتل کر دیتا، ماورائے عدالت نکے نکے بچے نے قتل کر دیتا۔ فرفع ذلک الی عمر، ابو ہریرہ فرمایا مسئلہ بڑا وڈا ہے تے وڈے کو فیصلے کراؤ تاکہ قیامت تک اسلام آباد بھی پوچھا جانا کوئی فیصلہ دکھاؤ، تو اے فیصلہ حضرت عمر کو لے جاؤ۔ فرفع ذلک الی عمر، لو جی مقدمہ پہنچ گیا حضرت فاروق اعظم دی عدالت وچ، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی اعلیٰ حضرت لکھاں سلام ہوں، ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ ایدہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، کیوں ہو سکتا کسی نو ہضم ہی نہ ہوئے کہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے کی ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضرت فاروق اعظم دے کول جدوں مقدمہ پہنچیا، ساری صورت حال ہوئی تے آپ کی پھر راوی کی کہتے ہیں، فواللہ
ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الافق اسقف. فرمایا کیسر و کسرا فتح ہویا، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ڈھیر لگے مسجد نبی شریف وچ. حضرت عمر اتنا کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے. حضرت خوش ہوئے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ حضرت عمر خوش ہون. آج دا ٹٹو کون ہے جڑا نہ خوش ہوئے؟ آج دا کیڑا جناب ہے جنہوں تحقیق آئی ہوئی ممتاز قادری دے بارے؟ اے تحقیق ترجمان نبی ہم زبان نبی. چاہیدہ تو ایسی ہے سارے. حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے، صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم العالیہ، نالے نہ دے صاحبزادہ صاحب بھی آ گئے. سارے حضرات اے ویکھو سارے چمک دے ہوئے چہرے ساڈے علماء، تسی چمک دے ہوئے چہرے. ساری امت نو دین سمجھ نہیں آیا. ممتاز قادری اسی کوئی جلے ہاں، میں کوئی مطلب اپنا وال پٹینا بھائی، میں کوئی اپنے آپ چنڈا مارنا یا لوگوں کو پتھر مارنا. اسی کو پاگل ہاں. سارا کوئی دین پڑھن تو بعد سانو سمجھ نہیں آیا، اسی کو پاگل کھڑا ہو گیا. ممتاز قادری نہ، اے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہے. تے حضرت عمر نے آخر فیصلہ سنایا کی فرمایا عیسائیوں عمر سے ان بچوں کے بارے میں شکایت لے کر آئے ہو. ان اطفالا صغیرا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے اطفالا صغیرا، لکھا سلام، بالغ ایک بھی کوئی نہیں سی، چھوٹے بچے اطفالا صغیرا. فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تو پھر یہ گاڑے جھار پاندے، یہ موم بتیاں جلاندے سلمان تاثیر دی طرح، یہ موم بتیاں جلاندے. فرمایا فغضبوا له، یہ غصے نہ ہوتے، اور وانتصروا، اور اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے. جاؤ جی میری گفتگو بھی ختم ہونے لگی، گل بھی مکن لگی. حضرت فاروق اعظم دا آخری فرمان کے وے اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے جی، اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے واقعی. ہاں جی اے اسی پیش کر دیتا ہے عدالت سے. وقالا احضر دم الاسقف. ماؤ عیسائیو میری عدالت میں بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا. کیوں جی؟ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ساڑھے غیر سیاسی بندیاں آج گل اتنے جا پہنچی کہ بجائے اس دے کہ انہاں بدماشاں نو نپیا جاندہ. دسو 1600 بندیاں نے پچھلے سال خودکشی کیوں کی تھی؟ دسو 5-5 سالہ بچیاں نال اے ریپ کنے کیتے؟ دسو اے خزانے کنے لٹے؟ مولوی چونکہ ہو گیا غیر سیاسی تے او تے ہیں پاک دامن. چونکہ مولوی کے سپیکر سے بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے. مولویاں ممبر تے پوچھ دینا بھائی حضرت عمر کو جو پوچھا جائے گا بکری دا بچہ پیاسا کیویں میرے ہاتھ 1600 بچے پچھلے سال دنیا مری تے تسی دسو یاشو. بیریا دسترخوان لگے ہویا، بیریا او ملک ریاض پتہ نہیں ملک بنے ہوا تو اڈا طرح عوان کوئی بنے ہوا. اے ساڑھے سارے عوان انہیں اس علاقے ملک بنے. جناب او ملک میں اس نو کیا ہوتے لاہور میں حضرت جی وہ ویکھیا دسترخوان تے گولوں گزریا تے لوگ منہ چھپا کے روٹی کھا رہے سن ملک ریاض دے دسترخوان ہوتے. میں آکھا پلاٹ ویچ کے دسترخوان لانا ہو رہے تے میرے شریف بغیر پلاٹوں تو دسترخوان لانا ہو رہے. کیوں جی؟ اتھے لوگ چھپ کے روٹی کھا رہے سن تے جڑا دسترخوان میرے شریف لگدا گولڑے شریف داتا صاحب تے سلطان الہند کولو لگنا مجدد الفسانی کولو اتھے لوگ لنگر کہنے وہ دیوی ہوئے میں بھی چوکچ بن کے لے جانا گھر رشتہ بچہ بھی دیاں گا نال ڈنگراں بھی پاسا. ہاں اس لنگر میں اور اس لنگر میں اتنا فرق ضرور ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میں دو میں دسترخوان توڑے سامنے رکھ دیتے بیریا دے پلاٹ کٹ کے لوگوں نے دسترخوان کھوانا ٹکر ہو رہے تے ہیں جی تے ساڑھے فقیران دے جڑا قیامت تک لنگر چلنا اے لنگر ہو رہے. بیریا ٹاؤن نے جو نے مسجد بنائی نہ پتہ ہے نا لوگ مسجد بڑھو تو میں خوف آندا ایس مسجد ہی بڑھا تو میں خوشی ہوئی جو جب پیسہ مسجد ہی لگے ہوئے کام تو ہو جائے ہوتا. ملک ریاض جناب ہوں کہندا ہے میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جدوں میں بھی گئے سی جی ہاں وہ مسجد کا افتتاح ہوا تے کمرے 'چ ملاقات ہوئی تے مفتی صاحب دی ہوئی میری نہیں ہوئی. میں نے تمہیں پتہ میں تو کردا بھی نہیں سی. مفتی صاحب نے دسیا وہ کہنے لگے میری جدوں ملاقات ہوئی تے جب پیسہ آ جائے نا لوگ نخرا ٹخرا بھی بڑا آ جاتا وہ سمجھ رہا ہوں دین بھی ساڑھے کو آ گیا. میں جی وہ کہنے لگے جی نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ میں فلاں ہوں. مفتی صاحب ہیں تو بڑے ڈاڈے کہنے لگے ملک صاحب
ایسا دین کدے بیریئر ٹاؤن دی کسے دکان تو لبدا ہوئے تو میں بھی خرید دو. ایسا کوئی دین اگر تھوڑی دکانہ کو کھولیا نے نہ جس میں سنی ہو نہ شیعہ ہو نہ کچھ بھی نہ ہو, میں بالکل چپ ہو گیا. انہوں نے کہا ملک صاحب آپ کچھ بھی نہ بنے لیکن دادا صاحب کا غلام تو بنے. تسی بھی سیدھے سادے مسلمان نہ بنیا کرو, کہو جی میں سنی مسلمان ہوں. کیڑا سنی جانے جس خواجہ احمد مہروی سنی, پیر پٹھان سنی, پیر میر علی شاہ صاحب سنی, آلہ حضرت بریلوی سنی. سنیاں نو ہو کی گیا جنہ کو کوئی شے نہ ہوئے وہ تے دائیں بائیں نسن, جنہ کو ایڈے بڑے بڑے شیر موجود ہیں, جنہ کو طارق جمیل جا ٹٹو جنہوں ویکھ کے بندے نو کہہ آندی 18 سال آؤ دی محنت جنید جمشید ہے, 18 سال انہیں کمینے نے ہوتے تے محنت کی تھی. کہنا جی 18 سال میری محنت کا صلہ ہے. جس کتے نو یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی. اے جنید جمشید تقریر کی تھی, کہنا نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی. میں کہا یہ ہے طارق جمیل کی 18 سالہ محنت, اور جنید جمشید جو ہے اس کو یہ بات اس سے ہونی تھی, اس لیے کہ جس کے استاد نے نبی کی عزت نہ بتائی اس نے نبی کی بیویوں کی عزت کیا بتائی ہوگی. کیوں جی اسی تو اپنے بزرگاں دی عزت اتنی دسنے کہ اتنے پہنچن تک کئی صدیاں لگن گیا انہوں نے کہا اوے پیر میرے علی شاہ ہو جا, اوہ صدیاں بعد تو حضور کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہم ادھر نیچے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں, حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک تک رکھتے ہیں. بس لو جی میری گفتگو ختم. اور بچیاں دا حضرت عمر نے فرمایا کالا احدر دم الاسقف, فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں. اور پادری دے خون دی, سلمان تاثیر دی قیمت ہے خون دی کوئی نہیں. انشاءاللہ ہاں ہونا فیصلہ ساڑھے حق کیجئے. گل کوئی نہیں نا, گل کی ممتاز قادری ناموس رسالت پر پہرا دیا اور یہ 1400 سال تاریخ ہے. پھر انہوں نے کیا جی بیان دیتا, انہوں نے کیا جناب قاضی فیصلہ سنا سکتا ہے مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ادھے تے بھی اس طرح سے حوالہ پیش کر دیتا, او ادھے تے بھی جج چپ. حوالہ کی پیش کیتا ہے کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور, سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی لکھیا آپ کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے اے ججاں نو اسلام آباد حوالہ پیش کر دیتا ہے جڑے کینسن قاضی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجرم کو. ہم نے کہا وہ مجرم اور ہے, گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے. قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے, انتظامیہ اس وقت دی ایک یہودی نو پکڑ کے عدالت وچ لے آئے نپ کے. قاضی صاحب نے کرسی تے بیٹھے بیٹھے پوچھا اینو کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی. قاضی صاحب محمد ابن ابی المنظور کرسی عدالت تو اٹھے, انہوں دے ہاتھ چو یہودی کھس کے انہوں مکے لتا مار کے ڈھا دیتا, وہ تو کٹدیاں اتھی قتل کر دیتا. یہ قاضی اسلام کا قاضی مسلمانوں کا قاضی قتل کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا؟ فرمایا مجھے نظر آ رہا تھا کہ حکومت اس کو چھوڑ دے گی دباؤ میں آ کر, تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دیا. یہ ہمارا اسلام کی تاریخ ہے. اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے, ان مشائخ کے چمکتے ہوئے چہرے, علماء کے چمکتے ہوئے چہرے, ہم ضرور ہیں پیچھے گئے چلے گئے, گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حضور کی عزت اور ناموس پر ہم کسی کو ایسے بھی نہیں کرنے دیں گے. پابندیاں اور لاؤ لیکن درود شریف پر پابندی قبول نہیں, سلام پر پابندی اتلے سپیکر پڑھنا ہے. کوئی کمیٹیاں بھی دلیر ہون, اسی تو دلیر ہاں ہی ہیں صحیح. اقبال کہتا ہے ہم کو تے سکھا دیا فرنگ نے زندگی, اس دور کا ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی. وہ اسی تے ہاں ہی ہاں, کوئی تسی بھی اٹھو. انہوں نے کہا سپیکر نہیں لے سکتا, مولوی ساڑھی غلط بات کرے اسی پروفیسر صاحب کو لے جاؤں گے شرعی مسئلہ. اب شریعت کے اندر درود شریف تو اتلے سپیکروں میں پڑھا جائے گا. درود شریف تسی ڈرے بیٹھے ہو تو میں بند کر دینا تقریر. جے کوئی آئے گا تو میں پہلے حاضر ہے, تسی بعد حاضر ہو. میں پہلے حاضر حضور دینا. درود شریف پڑھا جائے گا, مصطفیٰ جان رحمت بھی ہاں پڑھا جائے گا. یہ اتلے سپیکر کسی نو اڑا پیندا تے پوے. ہاں لکھ واری کوئی اڑا تو تسی سمجھدے ہو نا, جڑا اڑا پیندا نا اونچا نہ بولنا بھائی بندے نو اڑا پی جاندا. اے جا کیڑا بندہ ہے تے تو بندہ بیمار بھی ہوے حضور دا نام آوے تے چنگا والا بندہ ٹھیک ہو جانا. جنوں اڑا پیندا امرتسر چلا جائے. ہاں یہاں محمد عربی کے غلام ہیں, انہوں نے حضور کا پاکستان حضور کے غلاموں نے بنایا اور رسول اللہ کے ناموس کے لیے بنا, غازیوں کے خون سے بنا, اور یہاں رہے گا یوں ہی ان کا.
اے شعر پڑھ دو بس میری گفتگو ختم. بعد پھر جناب دا صدارتی خطبہ تھوڑا جہا نہ تھوڑا جہا ہو گیا گل سنانی حضور دی کمال آدمی. اسی کوئی آپس میں بیٹھے میں بھی اس علاقے نہ یہ بھی اس علاقے لاہور تے سانو ہی تھوڑا جہا ہوندا بھئی لاہوری کی تے ایسی کی تے تواڈے نال تے گل کھلی ہے. جیڑا کوئی پریشان ہے لگا جائے سانو کوئی پریشان نہیں. اگر کوئی چندہ تے نہیں اکٹھا کیتا. ہاں بالکل آپ بھی میلاد منایا کرو جی. عورتوں دا میلاد میں کہ جائے عورتیں مسلمان نہیں جی وہ حضور دا میلاد نہیں پڑھ سکتی. اے نہیں کہ بھئی باہر سپیکر لا کے مرداں سنان اندر کڑیاں بھی حضور دی شان بیان کرن. نہ غلط ہے سپیکر عورتوں دا نہیں بالکل. عورتوں اتلے سپیکر گل کرن دی اجازت نہیں. یہ تو پھر او جڑا او ساڈا کپتان بیٹھا رہا وہی تو کہندا رہا. نہیں اس طرح دی بات نہیں. شرعی مسئلے اس دے اندر کسے نو گواڈی ہوئے یا غیر گواڈی ہوئے شریعت دے مسئلے ہوتے گواڈیاں غیر گواڈیاں دا مسئلہ نہیں. عورت دی آواز بھی عورت ہے بس گل ختم. اے شریعت دے مسئلہ پتہ ہے تسی بولنا بھی جرم ہوندا ہے. شریعت دا مسئلہ ہے بس بات ختم. ہاں اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے کی سی میری گل اس وقت تک مرنی جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں. بس بات ختم. جب حضرت عمر سے بھی شریعت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ممبر پر. شریعت کے سارے پابند ہے. کوئی جو بات اوپر نکلنا چاہتا ہے وہ میں بس سخت حکم بیان کر دوں گا. پھر ہاں میں بڑا ہلکا جا حکم بیان کر رہا ہوں. بات ہے بھئی عورت دی آواز بھی عورت ہے بس. جب اندر بیٹھ کر قرآن نہیں اونچا پڑھ سکتی باہر آواز آئے تو وہ کون ہوتی ہے جو اوپر سپیکروں میں میلاد پڑھے؟ وہ تو حرام کام کر رہی ہے. اندر بیٹھے حضور کے بیان عورتیں بیٹھے حضور کی شان بیان کرے حویلی میں بیٹھے اور وہاں یہ اتلے سپیکر ہے تسی عورتاں جی. یہ تو عمران خان اور طاہر القادری کا دین ہے. محمد عربی کا دین یہ ہے. ہاں عمران خان جڑا اتھے کڑیاں نو نچاندا تا رہیا نا نچاندے اے تے جڑا نتیجہ نکل رہا جڑا سارا کچھ ہو رہا. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. حضور کا دین یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بالکل عورتوں اپنے گھر بیان ضرور کرن بچیاں نو مسائل دسن قرآن پڑھن حفظ کران دینی تعلیم دیون لیکن شریعت دی حد تے رہ کے. شریعت تو باہر کسی نو بھی حد باہر نکلن دی اجازت نہیں. جیڑا باہر حد کٹیا جائے گا. ہاں سلامتی اسی میں ہے بس. جب شریعت کی بات آئے سر جھکا لو. انہوں نے کہا جی سبحان اللہ. اینج سر چکن والا شیطان ہوندا اینج سر چکن والا محمد عربی دا غلام. شریعت کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. پڑھی والے نو اللہ سدا بہار رکھے. تواڈیاں نسل ہاں جی ہاں جی تے تواڈیاں نسلاں نو اللہ بد عقیدگی دے جراثیم تو محفوظ رکھن. ہاں اپنے پتراں نو دسنے ہو فلانی فلانی زمین ہے تے اسی تواڈے دادے جے داند رکھے ہوئے ہے تے وہ 2 واگیا داند آیا سمجھ آئی نا. اساں بھویاں جناب وہ چوری بنا کے پہنا ہونا ہے تو اساں دودھ بھی پہنا ہونا ہے تے جناب جڑے گائے تو گھیو بچنا ہے تو دادا دانداں پا چھڑنا ہے. یہ ساریاں گلاں دسنے ہو تے نال اے وی دسے کرو بھائی تہاڈا دادا خواجہ احمد مہروی دا بھی غلام ہے تاکہ گندے گندے لوگوں وال نہ جان. یہ بھی نال دسے کرو تیرا دادا پکا سنی آیا تو یا رسول اللہ کہنے والا سنی آیا. اور پترا سارا کچھ بدلی داند چھوڑ کے ٹریکٹر ضرور چلاویں لیکن او دین نہ چھڑی جڑا تیرا دادا دس کے چلا گیا. اے بھی دسے کرو رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ ول کر کے لا دیو. تھک گئے ہو تسی میں سفر کر کے آیا تو پھر کرنا ہے تے تسی یہ نعرہ تو اچھا جائے لا دیو نا پتہ لگے. نہیں اے میں جڑا لا یار رہے گا یوں ہی ان کا. اج ادھے آدھی آواز آئی ادھے نہیں آئی سارے لاؤ. رہے گا یوں ہی ان کا لبیک. اے نعرہ بھی لانا ہے یا رسول اللہ. لبیک دا مطلب یا رسول اللہ اسی ساڈے ہوندے کوئی تواڈے نام تے درود بند کر سکنا اسی جی حاضر ہاں.